بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تمام تعریفیں اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ نظریں کام نام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نظریں کام جس وقت ہم لوگوں نے یہ چینل بنایا تھا اس وقت ہم لوگوں کے اسی دن سے تیار کیا ہوا تھا کہ ہم اس چینل پہ میلاد تو بنائیں گے، لیکن مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات جو کہ میرے پیارے وطن پاکستان اور خاص کر میرے پیارے علاقے میاں والی کے لیے ضروری ہے، ان سے رجوع اور ان کی بات چیت بھی ہمیں چینل پہ نشر کریں گے۔ نظریں کم ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج ہمارے ساتھ میاں والی کی سیاست کا ایک ایسا نام ہے جنہوں نے کم عمری کے اندر نہ صرف میاں والی کی سیاست بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں اپنا ایک الگ مقام بنایا اور ایک نظام۔ آج ہمارے ساتھ ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف میاں والی سلیم گل صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کا عمل کیا ہے اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں میاں والی کی خاص۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سلیم بھائی سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سلیم بھائی سب سے پہلے میں آپ سے آپ کے اپنے متعلق پوچھوں گا کہ آپ نے میاں والی کی سیاست کب سے شروع کی، سیاست میں کب سے حصہ لیا اور آپ نے سیاست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ میں۔ دوسری بات سیاست تو میں زمانہ طالب علمی میں کالج میں بھی اور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی مختلف اس میں کرتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت وہاں پہ سیاسی جماعت جو ہے ان کی تو تنظیم نہیں ہوتی، لیکن جو گروپس ہوتے ہیں چھوٹے بہت ان کے اندر پولیٹیکل سائنس گروپ تھا یا جرنلسٹ کا گروپ تھا، اس میں رہا ہوں ٹائپ۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں 1997 میں باقاعدہ طور پر شاہدرہ کے اندر میں نے پارٹی جوائن کی، لاہور کے اندر شاہدرہ کے اندر، کیونکہ میں وہاں پہ کام کرتا تھا۔ میرے اچھے ریلیشن تھے عمران بھائی کی فیملی کے کچھ لوگوں سے، تو مجھے وہاں پہ جوائن کی۔ پھر 2000 میں میاں والی میں آیا۔ میاں والی میں نے اپنے یونین کونسل کے پاس خیر کی تنظیم بنائی، پارٹی کے ساتھ ٹچ رہا ہوں۔ سیاست میں پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی سے ساتھ رہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو پی ٹی کو نے عوام کو نظریہ دیا ہے، یا نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ وہ نظریہ ہے کہ انسان خود مختار ہو کر آگے نکل سکتا ہے، اور اس نے اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو وہ خدا پاک کی ذات ہے۔ تو جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے یا کسی کے آگے آپ جھکیں گے یا کسی کو آپ دیکھیں گے تو وہ نظریے میں نہیں آتا، غلامی میں آتا ہے۔ ہم غلام خدا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ رب تعالیٰ ہی انسان کو سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے انسان کے لیے سب کچھ اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ کس کو کیا ملے گا، کیا کیسے کس طرح ملنا ہے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو سیاست تھی یہ نظریے کی سیاست تھی۔ نظریے کی سیاست کو فروغ دینے کے لیے، نظریے کی سیاست کے ساتھ چلنے کے لیے عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ہماری پہلی اور آخری جماعت ہے۔ جب تک عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کی سیاست ہے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی سیاست نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی سیاست کا شوق نہیں ہے۔ سلیم بھائی آپ ضلعی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو آپ کہیں بتا سکتے ہیں کہ میاں والی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پوزیشن ہے وہ کیا ہے، اور کوئی تھوڑا سا آگے کا عمل؟ دیکھیں میاں والی عمران خان صاحب کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے۔ 1997 میں جب عمران خان صاحب نے 18,000 ووٹ لیے تھے جس حلقے سے بھی وہ منتخب ہوئے، پھر 2002 میں عمران خان صاحب نے سیٹ ون کی، 2007 میں بائیکاٹ کیا، 2013 میں ون کی، 2018 میں ون کی۔ تو میاں والی کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف اس کے جو فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے، پارٹی ورکرز، پارٹی قیادت اس فیصلے کو اوبے کرے گی۔
اور جس بندے کو جس عمران خان صاحب آگے لائیں گے پارٹی اسی بندے کو پارٹی ورکر اسی بندے کو اوبے کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. جہاں تک میاں والی کی سیاست ہے سیاست پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی کی سیاست نے میاں والی کے اندر الحمدللہ وہ کچھ کیا ہے وہ تبدیلی لائی ہے جو شاید کہیں تبدیلی آئی ہو. تو اس لیے میاں والی کے فیصلے عمران خان کے فیصلے کے تابع ہیں. سلیم بھائی میاں والی کی جو سیاست ہے وہ زیادہ تر برادری میں ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 1-2 مہینے میں 4 مہینے میں کوئی بلدیات کے الیکشن وغیرہ ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی اس میں حاصل کرتا ہے؟ دیکھیں جو آپ برادری ازم کی بات کر رہے ہیں یا قبائل کی سیاست کر رہے ہیں وہ ایک وقت تھا جب ہوتا تھا کہ محلے میں گاؤں میں یونین کونسل میں یا موضع کے اندر کچھ چند لوگ ہوتے تھے جو فیصلہ کر دیتے تھے کہ جی ہم یہ فیصلہ کیا ہے باقی لوگ ان کے پیچھے ووٹ دے دیتے تھے. اب گھر کے اندر جو فیصلہ والدین کرتے ہیں تو بچے اس فیصلے کو بھی اوبے نہیں کرتے. ہر بندے کی ایک سوچ ہے شعور آ گیا لوگوں کے اندر کہ ووٹ ہماری امانت ہے اور اس امانت کو ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کرنا ہے. تو بلدیاتی الیکشن حکومت کالے کرانے کا اعلان کر دے یا جب بھی کرے بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ پی ٹی آئی ضلع کی سب سے بڑی جماعت ہے اور کلین سویپ کرے گی میاں والی کے اندر. سلیم بھائی گزشتہ اگر بلدیاتی الیکشن دیکھے جائے تو ان میں سے جو نمبر گیم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے، لیکن آخر پہ جو ضلعی ناظم یا ضلعی چیئرمین بنائے وہ پاکستان مسلم لیگ کا وہی بنائے. تو کیا اس دفعہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی خاص نیا عمل؟ دیکھیں سیاست میں بہت کچھ بدلتے وقت نہیں لگتا، اتار چڑھاؤ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. وہ ماضی تھا، ماضی سے ہمیشہ بندہ سیکھتا ہے مستقبل کے لیے. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ہماری سیاست میں بڑی تبدیلی آئی ہے، ہمارے لوگوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے، ہمارے ورکرز میں بڑی تبدیلی آئی ہے، ہماری سوچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اب جب الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بڑے بھاری مارجن سے ڈسٹرکٹ جیتے گی، یونین جیتے گی. ہر اسٹیٹ کے اوپر تحریک انصاف اپنے مقابل جو بھی امپورٹڈ حکومت کے لوگ ہوں گے ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو میاں والی میں امیدوار نہیں ملیں گے. اگر آ بھی گئے کہیں پہ تو انشاءاللہ بھاری مارجن سے ہم ان کو شکار دیں گے. سلیم بھائی ایم پی اے ایم ایل اے کے جو الیکشن ہے تو کیا کوئی سیٹوں کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے نیا اختیار کر لیا ہے یا وہ؟ دیکھیں جو ایم پی ایس ایم ایل اے کا الیکشن ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنا کہ سیٹیں چینج ہوں گی یہ قبل از بات ہے. الیکشن کے لیے درخواست جمع کرانا جمہوری حق ہے ہر ایک کا، لیکن اس کے فیصلے ہم نے نہیں کرنے، پارٹی چیئرمین نے کرنے ہیں. تو فی الحال تو جو دیکھا جا رہا ہے اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی تبدیلی آئے گی، لیکن اگر کوئی آئے تو اس کے اوپر میں کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا. یہ پارٹی چیئرمین ہے، پارٹی کی اپنی پالیسی ہے، پارلیمانی بورڈ ہوتے ہیں، اس میں جا کے کوئی تبدیل وہ جا کے دیکھیں گے اس کے اوپر تابع کوئی ممکن ہو. ادروائز مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسی چیز ہو. اچھا سلیم بھائی جو پی ڈی ایم حکومت ہے انہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں کیا جب اعتماد کو واپس لے لیے، لیکن ابھی جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کی جو تلوار ہے وہ لٹک لیکن جی وہ اپنا کیا کہیں اپنے عدم اعتماد کی طریق پہ انہوں نے زور لگایا، پورا زور لگایا. ان کے نمبرز پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ واپس لے لی. ان کو شوق پورا کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کو تماچا منہ پہ پڑتا. تو جب انہوں نے یہ تحریک واپس لیا ہے تو انہوں نے اس وجہ سے لیا ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. اٹس مین کہ یہ ہمارا عدم اعتماد کا ووٹ ہے جو ہمارا کامیاب ہو گیا ہے. سلیم بھائی عمران خان نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے کچھ 2 یا 3 ایم پی کا انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے نیوٹرل رہنا ہے. تو کیا اس پوزیشن میں اعتماد کا وارڈ لیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف؟ الحمدللہ جی پی ٹی آئی کے سب نمائندے جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس دن بھی کال کی جائے گی کانفیڈنس ووٹ کی پی ٹی آئی جیتے گی، پی ٹی آئی حاصل کرے گی، سی ایم حاصل سلیم کرے بھائی گی. اگر اعتماد کے وارڈ میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا وہ حسنیت دلیل کلی کی طرف جائیں گے؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے جی، پارٹی جو فیصلہ کر بیٹھی ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب اور مزاحمت کرائیں گے. تھوڑا سا سلیم بھائی بات نہیں کر مقصد ہے انہوں نے پی ٹی ایم حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح رائج کیا جائے یا جو ان کی سیاست ہے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، لیکن میرے خیال میں ابھی تک تو یہ چیز نہیں آ رہی. لیکن پی ٹی ایم
हुकूमत ये कह रही है कि वो नवंबर तक इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो आप समझते हैं कि अगर असम्बली तहलील हो जाए पंजाब की बीजेपी तो वफाक की तरफ इलेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह इमरान खान का पाकिस्तान है, बाकी लोगों का भी पाकिस्तान। अब आप देखें कि जब से पीडीएम के नाअहल इम्पोर्टेड लोगों ने ये हुकूमत संभाली है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहाँ जाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पे है। दुनिया के कोई मुल्क है, चाहे वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, कोई भी मुल्क इनकी बात नहीं सुन रहा किसी भी स्टेज पे। मुल्क के अंदर अफरा तफरी नजर आ रही है, लोग मायूस हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है इनको, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। पाकिस्तान के एसेट्स जो है, अभी हमें सुनने में आया है कि कराची, लाहौर और दीगर जो बड़े शहर हैं उनके जो एयरपोर्ट हैं वो ये बेचने लगे हैं, तो पाकिस्तान के एसेट्स को जो फरोख्त करने लगे हैं। इस लिहाज से इस वक्त जो पाकिस्तान को स्टेबल करना है, एक लाइन पे लाना है, जो मुआशी इशारों को ताकतवर करना है, तो वो सबसे बड़ी इस्लाह इलेक्शन की है। ये हट धर्मी पे है, ये इलेक्शन में इसलिए नहीं जा रहे कि इन्हें पता है जिस तरह इस्लामाबाद का इलेक्शन इन्होंने कैंसिल किया और हुकूमत अदालत को तौहीन अदालत की, कि जब भी हम इलेक्शन में गए हमें बुरी तरह शिकस्त फाश होगी और इमरान खान जीतेगा, इस वजह से ये डर के मारे भागे हुए हैं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन ही पाकिस्तान के अंदर मुआशी मुस्तकबिल और मुआशी मनसूबाबंदी और मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मुतवाज़न करने के लिए और मजबूत करने के लिए सबसे अहम हल जो है वो इलेक्शन है, और इनको इलेक्शन में जाना होगा। अच्छा सलीम भाई, 8 अप्रैल जो है उस वक्त हमारे इलाके के अहमद खान वो शरीक चेयर भी थे, तो आप क्या बता सकते हो कि मतलब थोड़ा सा आवाम के लिए कि 8 अप्रैल को उस दिन क्या क्या हुआ था? क्योंकि सुनने में तो यही आया था कि उसमें कैदियों वाली बहनें भी आ चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट वगैरह का वो भी आ गया था कि रात 12 बजे तक। कौन है जी हमारे इलाके का? अहमद अली खान शरीक चेयर थे, चेयरमैन दूसरे शरीक चेयरमैन थे, स्पीकर का शरीक चेयर थे। देखें, मतलब सुनने में आया, देखा नहीं है आंखों से, इसलिए इसके ऊपर मैं तब बात करूं जो मेरे नॉलेज में हो, मुझे नहीं पता इसका। मैं बाकी सुनील भाई, आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तारीख अक्सरियत हासिल कर सकती है? ये इलेक्शन कराएं, हम दावत देते हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, क्यों नहीं कराते? इसी वजह से नहीं कराते कि ये डरे हुए हैं इमरान खान साहब से। बच्चा बुजुर्ग है, बूढ़ा है, माँ है, बहन है, वो सब की सब इमरान खान साहब के साथ है। पाकिस्तान के कोने कोने में तहरीक इंसाफ है, और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कराएं, इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे, 2 तारीख तो बात की बात है, इनको पूरी तरह शिकस्त से फाड़ देंगे। सलीम भाई, जीबी केटी के और पंजाब भी शामिल करें, यहाँ पे तो चल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अक्सरियत है, आप सिंध और बलूचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट दें, सिंध और बलूचिस्तान में भी ये देख लेंगे, इनको शीशे में अपना चेहरा नजर आएगा। अच्छा सलीम भाई, एनपीएम की क्या थी कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में भी अक्सरियत है, तो वहाँ एनपीएम के मुख्तलिफ दल जो हैं वो इस वक्त शुरू होना इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्या ये कोई कह सकते हैं आप अल्ताफ भाई के लिए या उसके लिए कोई वो बड़ी प्यारी बात की है फवाद चौधरी साहब ने, मेरे को पैसा दिखा मेरा मूड, मेरे को नोट दिखा मेरा मूड पड़े। मैं तो एनपीएम के हवाले से यही जवाब दूंगा। सलीम भाई, मियां वाली के लिए कोई मजीद मतलब आइंदा इलेक्शन में कोई ऐसा प्रोजेक्ट? देखें, ये इलेक्शन हो, हम तैयार बैठे हैं, जो भी जिस लेवल का भी इन्होंने इलेक्शन कराना है ये करा दें, पीटीआई जीतेगी। सलीम भाई, हम कह रहे हैं, हमारे हर गली मोहल्ले के हमारे वर्कर्स, हमारे लोग पीटीआई के तैयार बैठे हैं, हम तो इंतजार करते हैं, हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये इलेक्शन करवाए, क्यों नहीं करवाते? आए इलेक्शन के अंदर, ये तो है छोटे जेल के लोग, इनकी पाकिस्तान को पहले भी लूटा, इमरान खान साहब कितने बड़े ज़खायर छोड़ कर गए, भाई माशी तौर पे ज़र मुबालग बैंक में डिपॉजिट छोड़ कर गए, कहाँ गए इन्होंने सारा? पाकिस्तान दूसरे के इशारों को देख रहा है, दूसरे ममालिक को देख रहा है, क्या किया जाए? तो ये जो चीजें हैं इनको बड़ा देखना होगा, और अगर ये पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो इनको इलेक्शन में जाना चाहिए। जो भी हुकूमत अवामी मैंडेट लेकर है
وہ بنے، وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے. ہم دنیا کی طاقت ہے الحمدللہ، دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہے، وقار ہے، عزت ہے پاکستانیوں کی. تو اس کو ان کو لے کے جانا چاہیے. ڈرتے کس بات سے ہیں؟ آئے الیکشن میں. اچھا سلیم بھائی، میاں والی میں نامور سیاستدان بھی ہیں، پھر وزیر اعظم بھی ہے، پھر گورنر پاکستان بھی جہاں سے گزر چکا ہے، اور 1901 سے جو میاں والی ہے وہ ملا ہے. میں نے پیچھے اپنے ایک ولاگ میں بھی اس ایشو کو اٹھایا تھا. تو کیا پاکستان طریقے سے میاں والی کو ڈویژن بنانے کے بارے میں بھی کوئی غور و فکر کر رہی ہے؟ دیکھیں، میاں والی ڈویژن بننا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں، اور اس کے اوپر کوشش شروع ہے. اللہ پاک خیر کرے گا، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. باقی کوئی مجھے تھوڑا سا سلیم بھائی جو پروجیکٹ ہوئے ہیں یہ جو 3 سال 3.5 سال حکومت، کوئی تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈیٹیل. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو میاں والی تھا، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ پورا میاں والی جو تھا، اس کی جو صورتحال تھی، یہ کیا کہتے ہیں، بالکل ایک ڈیمیج میاں والی تھا، ٹوٹا پھوٹا میاں والی تھا، گڑھے تھے. آپ دیکھ لیں، زچہ بچہ ہاسپٹل میاں والی میں آئی، الحمدللہ میرے خیال میں اس کی او پی ڈی نے کام شروع کر دیا ہے. یونیورسٹی آف میاں والی ہے. اس کے علاوہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں باقی ضلعوں میں جانے کی بجائے میاں والی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پھر وابڈا کا سرکل آفس آیا، ایس سی وابڈا سپرنٹینڈنٹ انجینئر جو ہے وہ میاں والی میں بیٹھتا ہے. ہمارے شہباز خیل آئے، قمر مشانی، 2 سرکل بنائے گئے. پھر نہر کا مسئلہ تھا، پانی کا. ہمارے جتنے کسان بھائی ہیں وہ پانی کے لیے مارے پھرتے تھے، وارہ بندی تھی، ہفتہ ہفتہ پانی نہیں ملتا تھا. اب الحمدللہ وہ لفٹ ایریگیشن اسکیم کو ٹھیک کیا ہے. تو لفٹ ایریگیشن کے ٹھیک ہونے کے بعد جو کسانوں کو پانی ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. پھر آپ انفراسٹرکچر دیکھیں، کسی بھی ضلع میں یا کسی بھی علاقے میں ترقی کے جو انحصار ہوتا ہے وہ اس کے انفراسٹرکچر پہ ہوتا ہے. اب آپ یہاں پہ بڑا سا ادارہ لے آتے ہیں، جیسے کسی ایسے علاقے میں لگا دیتے ہیں جہاں وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس راستہ ہی نہیں ہے، جو راستہ ہے تو وہ ٹوٹ کا شکار ہے، تو وہاں کوئی نہیں جائے گا. الحمدللہ عمران خان کے دور حکومت میں آپ وہاں بجرا روڈ دیکھ لیں، سرگودا موڑ تک اس کو بنایا ہے. پر پورے بن حافظی ٹکرالا سے لے کر دلاتان تک، اور میاں والی سیٹی کے اندر، کچا گجرات کے اندر، پپنا کے اندر، چدرو وہاں بجرا، سب علاقوں کے اندر ہم نے میاں والی کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو دیہات سے شہر تک کے روڈ، مین روڈز ہیں، ان کو بنایا ہے. اب الحمدللہ 100% آئے تو اس وقت تقریباً 60%، 70% جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں میاں والی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ پہلے میاں والی جو تھا جس کنڈیشن میں تھا اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. ابھی ضرورت ہے کہ اس کو مزید ڈیولپ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عمران خان کو موقع دیا تو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. لیکن آپ اسکولوں کی حالت دیکھ لیں کہ پہلے اسکولوں میں بچوں کے لیے بیٹھنے کے کمرے نہیں تھے. ہم نے 1470 بلکہ اس سے زیادہ کمرے بنائے، باؤنڈری وال بنائی، پانی دیا، واش روم بنایا، بجلی دی. پھر گلیوں محلوں کے اندر 100% آئی تو 50%، 60% پختہ گلیاں بنائیں، جو کہ بہت بڑا کام ہے. سارے کام 3.5 سال میں نہیں ہو سکتے، لیکن جنہوں نے جو 70 سال کی محرومیت تھی پاکستان کے، پھر عمران خان صاحب سے پہلے جہاں پہ منتخب نمائندے ہوتے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر وہ کچھ تھوڑا بہت بھی کر کے جاتے تو آج میاں والی میں عمران خان صاحب بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے. پھر بھی آپ کے سامنے بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری آئی ہے، میپل لیف سیمنٹ فیکٹری نے ایک پلانٹ اور لگایا ہے. آپ کے سامنے فاطمہ سیمنٹ فیکٹری کا کام شروع ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار کام ہیں جس سے میاں والی آگے گیا ہے اور انشاءاللہ مزید جائے گا. پھر سب سے بڑا جو ہمارا واٹر پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کم از کم بھی 2 سے 3 لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے، لوگوں کو پانی میسر آئے گا پینے کا. جہاں ہماری مائیں اور بہنیں گدوں پہ کین لٹکا کر کہاں دور سے پانی لے کے آتی تھیں، تو اب ان کو ان کی گھر کی دہلیز پہ پانی دیا جا رہا ہے. اس طرح اور بھی بے شمار پروجیکٹ تھے جو انہوں نے ہماری کیا کہتے ہیں کہ حکومت جانے کے بعد روکے. ہمارے 20 روڈ سے جن کے ٹینڈرز ہو چکے تھے ان میں سے اکثر روڈ کے بیڈ بن چکے تھے جن کے اوپر کارپیٹ ڈالنی تھی. تو یہ جو بیٹھے ہیں ہم شادی خیل برادران امپورٹڈ حکومت کے نمائندے، انہوں نے وہ سارے کے سارے رکوا لیے، ان کے اوپر فنڈ رکوا لیے، وہ نہیں جاری ہونے دے رہے. پھر ہمارے
عمران خان صاحب کے فنڈ سے بجلی کی سکیمیں تھیں، وہ سارے کی سارے اب جتنا کام ہو چکا تھا، یہ پورے کا پورا پریشر ڈلوا کر ڈپارٹمنٹ کے اوپر وہ اپنے لوگوں میں ڈیوائڈ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اور میرا آپ سے میڈیا والوں سے سوال ہے کہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، آپ انصاف کریں کہ کیا پہلے میاں والی ایسا تھا جو اب ہے؟ سلیم بھائی یہ تو حقیقت ہے کہ کم از کم اللہ کو جان دینی ہے، یہ تو ہونا چاہیے کہ جو آج کا میاں والی ہے وہ پہلے میاں والی سے بدرجہ بہتر ہے۔ پھر آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میاں والی میں 200 بیڈ کا انکریز ہوا ہے، کام جاری ہے۔ 200 بیڈ آنے کے بعد ہمارے ہاسپٹل کو میڈیکل کالج کا درجہ مل جائے گا، پھر یہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے گی، پھر نرسنگ سکول کے اوپر کام جاری ہے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے اندر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر ہمارے ایم پی امین اللہ خان نے بڑی کوشش کے بعد میاں والی کی میڈیکل سیٹ کا کوٹا بحال کرایا۔ 4 ہی صحیح ہمارے میاں والی کے 4 جوان تو میڈیکل میں جائیں گے نا، کسی گھر غریب کے بچے کو تو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آگے ہوئی ہیں، تو ہم تو سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارے لوگ جتنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ بڑا زبردست کر رہے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا بیسٹ وے سیمنٹ کا، میپلی سیمنٹ کا، فاطمہ فرٹیلائزر کا، یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یہ سارے اس سے خیر نصیب میں ہوئے، تو کیا کوئی اس قسم کا میاں والی کی تصویر ہے؟ ویسے آپ میاں والی سے ہیں، میں جی سر، اگر آپ میاں والی سے ہیں تو میپلی داؤد خیر میں ہے، تحصیل میاں والی میں، بیسٹ میں ٹھٹی کے ساتھ ہے میاں والی میں، فاطمہ پائی خیر کے پاس ہے میاں والی میں ہے۔ اگر تحصیل عیسیٰ خیر میں لگے یا تحصیل پپلن میں لگے، وہ یار میاں والیاں، وہ یار میاں والیاں، ہم میاں والی کے ہیں، ہمیں میاں والی کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی عیسیٰ خیر کا یا پپلن کا ہے۔ کم از کم گھر تو ہے نا میاں والی ہمارا، ہمیں میاں والی کے اندر دیکھ کے یہ چیزیں کرنی چاہیے ایز اے میاں والی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی دریا سے اس طرف، دریا سے اس طرف، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، ایسی چیز کم از کم میڈیا کو نہیں کرنی چاہیے۔ سلیم بھائی یہ چیز مجھ سے واضح ہے، بندے کو نظر آ رہی ہے کہ واقعی میاں والی میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں۔ شاید میاں والی کی قریب جو کہ 1901 سے میاں والی ضلع بنا ہے نہیں ہوئے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کا جو ہے جتنے کام ہوئے ہیں وہ وزیر اعظم کے حلقے کے حساب سے ٹھیک ہوئے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر آپ مجھے بتائیں، بڑا سمپل سا سوال ہے، آپ کہیں کہ نہیں میاں والی میں وہ کچھ ہو جائے جو کچھ اسلام آباد میں ہے، تو آپ اسلام آباد کا انفراسٹرکچر دیکھیں اور میاں والی کا انفراسٹرکچر دیکھیں۔ اسلام آباد میں سڑکیں نہیں بنانی پڑ رہی، اسلام آباد میں گلی محلوں کی سڑکیں نہیں بنانی پڑ رہی، وہاں سب کچھ اسٹیبل ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے ضلع کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے۔ انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو باہر سے لوگ آ کے پڑھائیں گے۔ جہاں پہ پہلے ہمارے کالجز کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں، کیوں نہیں ہے؟ باہر سے کوئی آتا نہیں ہے، مقامی طور پہ کوئی ہے نہیں اتنا، اگر کچھ ہیں ان کو لگاتے ہیں، وہ کانٹیکٹ بیس پہ ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ اپنے علاقے کا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں گے، انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو باہر کے لوگوں کی آمد اور رسائی آسانی ہوگی اور آسانی سے وہ اس اداروں تک پہنچ پائیں گے۔ الحمدللہ میں کہتا ہوں جی کہ عمران خان کے وزیر اعظم کے دور میں جتنا میاں والی کے اندر ہوا ہے اتنا کسی کے اندر نہیں ہوا، بہترین ہوا ہے، زبردست ہوا ہے۔ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا ہے، ایک فیس دیا گیا ہے میاں والی کو تمام۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نکل پڑیں دیکھیں، میں گنتا جاؤں گا، آپ بان حافظ جی سے ڈھوک میانی تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ آپ بان حافظ جی سے ٹکرالا شہر تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ آپ نواں تھمے والی سے آئے اور رکھی تک آ جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایل ایل سی سے بوری خیل تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پھر آپ پی ایف گیٹ سے نکلیں، راستہ احمد خان والا سے ہوتا ہوا سیدھا ہنڈی تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ شہباز خیل موڑ سے شہباز خیل شہر پل تک بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ریلوے پھاٹا گلبلیاں والا سے ہیرا والے تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔
پھر مہارا والا سے 1 کلومیٹر آگے نہر والی پلی ہے، کوئی وہاں سے لے کے احمد خان والا شہر تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پھر روکھڑی موڑ سے روکھڑی شہر تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پھر سمان والا موڑ سے بھریوں والا تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ عیدگاہ سے لے کر موڑ تک چلے جائیں، عیدگاہ سے لے کر شہباز خیر، ڈھیر جارو والا، تری خیر، روکھڑی موڑ، اندار والا، مواد والا، جو بیچ میں گاؤں آتے ہیں، سیدھا موڑ تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پھر تری خیل سے لے کر تری خیل اڈے سے لے کر کچا تری خیل تک چلے جائیں، بہترین کارپیٹ روڈ ہے۔ ضلع والی اڈے کے اوپر 2 روڈ بنائے گئے ہیں۔ پھر موج خواجہ باغ سے مواد والا تک، پھر موج پول سے موج شہر تک، پھر اپنا پائی خیل اسٹیشن سے موج تک، پھر اپنا جاتا ہے پائی خیل شہر سے پائی خیل مین روڈ تک۔ تو اس طرح کے بے شمار روڈ ہیں۔ آپ ادھر ماڑی شہر میں بنایا گیا ہے، داؤد خیل میں ہے۔ پھر بہترین روڈ ہے جو کوٹانہ سے نکل کر گلا خیل کراس، گلا خیل سے بنجاری، بنجاری سے ترک، یعنی بیچ میں سے یہ بہت بڑا ہب بنے گا کسی دن انشاءاللہ مدنیات کا۔ یہ روڈ بنائے گئے ہیں، کمر مشانی میں بنائے گئے ہیں، تراگ میں بنائے گئے ہیں، اس کے علاوہ عیسیٰ خیر میں بنائے گئے ہیں۔ یہ ہر ایریا میں جو میں نے آپ کو گن کے دکھا دیے ہیں، اس میں نہ تو اس عمران خان کی کوئی زمینیں آتی ہیں، نہ پی ٹی آئی کے کسی اور لوگوں کی۔ یہ عوام کی سہولت کے لیے شہر سے دیہات تک روڈ بنا دیے گئے ہیں، جہاں پہلے 1.5 گھنٹے آنے میں لگتے تھے، وہاں 20 منٹ لگ رہے ہیں۔ تو یہ انفراسٹرکچر ہے، یہ ٹھیک ہوا ہے تو منڈی اٹھے گی، منڈی اٹھے گی، معیار زندگی بڑھے گا، معیار زندگی بڑھے گا، لوگ ترقی کریں گے۔ اور پھر یہاں تک اب ہم چاپڑی میں کوئی پروجیکٹ لگا دیتے ہیں بڑا، جیسے ہم نے چاپڑی واٹر پروجیکٹ لگایا ہے، اب وہاں پہ کمشنر آتے ہیں، سیکٹری لیول کے لوگ آتے ہیں تو آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہترین چیز جو ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو لوگ آئیں گے، ترقی کریں گے، سرمایہ کاری ہوگی۔ اچھا سلیم بھائی، جو ایم پی اور ایم این اے کی چیز سیٹیں ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈ الیکشن میں کوئی ایسی سیٹ بھی ہوگی جو پرسنالٹی کے حساب کے ایک ٹاپ ثابت ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم پی ایس اور ایم پی ایس کی جو سیٹیں ہیں وہ 4 ہیں، 4 ایم پی کے اور 2 ایم این اے کے۔ الحمدللہ جی کہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی الیکشن ہے، میں پہلے اپنے شروع میں کہہ گیا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یا گورنمنٹ کل الیکشن کا اعلان کر دیتی ہے کہ جی پرسوں الیکشن ہے، تو پی ٹی آئی میں سلیم بھائی آخر پہ کوئی تھوڑا سا میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتانا؟ دیکھیں رجیم چینج آپریشن میرا جو لیول ہے اس سے بڑی بات ہے، تو لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو کیا یہ پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ، اس سے پاکستان کا نقصان ہوا، اس سے پاکستان نیچے گیا، اس سے پاکستان کا دنیا کے اندر جو جن لوگوں نے یہ کیا ان کا چہرہ بے نقاب ہوا، اور وہی لوگ اب پاکستان کو کس سٹیج پہ لے گئے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے سلیم بھائی، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر، اللہ پاک آپ لوگ